الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ الحمد للہ عز وجل، ہم ماہ رمضان میں انشاءاللہ داخل ہونے والے ہیں۔ آج رات ہم ماہ رمضان میں داخل ہو جائیں گے اللہ کے کرم سے، اللہ کے فضل سے۔ عجل عجل یا رمضان، جلدی جلدی آ رمضان، عجل عجل یا رمضان، جلدی جلدی آ رمضان۔ رب کا ہے تو ہے مہمان، 12 ماہ کا ہے سلطان، عجل عجل یا رمضان۔ یہ آمد رمضان ہے، پھر آمد رمضان، پھر آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے۔ کھل اٹھے مرجائے دل، تازہ ہوا ایمان ہے، آمد رمضان ہے، پھر آمد رمضان۔ مومنو خوش ہو جاؤ، ان قریب ہم رمضان میں داخل ہوں گے۔ تو ہم نے 2 پارٹ میں سن لیا، رمضان کی فضیلت کو سن لی اور رمضان کی پہلی رات کے فضائل سن لیے۔ پہلی رات میں کیا پڑھنا ہے، آپ پارٹ 1 نکال لیں اور اس میں پہلی رات کے اس میں فضائل ہے۔ اب ہم کچھ نیتوں پر، شرعی مسائل پہ کلام کریں گے کہ ماہ رمضان کے پورے روزے رکھنا ہم پر فرض ہے۔ ہم کون؟ یعنی اہل ایمان، یعنی مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، تو اس پر ماہ رمضان کے روزے رکھنا فرض ہے۔ جیسے وہ بالغ ہوا، اب نہیں رکھے گا تو گنہگار ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اپنے بچوں کو 7 سال کی عمر سے عادت ڈالو، 10 سال کی عمر میں اس کو مار کے نماز اور روزہ رکھواؤ تاکہ اس کی عادت پڑ جائے۔ تو 10 سال کے اگر ہمارے بچے ہو جائیں تو ہمیں چاہیے کہ ان کو روزہ رکھوائیں۔ ہاں، کسی وجہ سے مجبوری کے نہ رکھیں تو گنہگار نہیں ہے، کیونکہ ابھی بالغ نہیں ہے۔ ہاں، اگر لڑکی بالغ ہو گئی 10 سال کی عمر میں تو وہ اس پر روزے فرض ہیں، وہ روزے رکھے گی۔ لڑکے کی عمر بالغ کی 12 سے لے کر 15 سال، لڑکی کی 9 سے 12 سال ہے۔ اس میں سے مطلب پیریڈ آ سکتے لڑکی کو، تو یہ عمر بالغ کی ہے۔ اور جو روزہ نہیں رکھے گا تو وہ گنہگار ہے۔ پورے ماہ کے روزے رکھنے فرض ہیں ہم پہ، جو ہے رمضان المبارک کے۔ ایک روزہ بھی ہم نہیں چھوڑ سکتے، ہم گنہگار ہوں گے۔ بعض لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ کفریہ کلمات بک دیتے ہیں کہ بھائی ہم سے نہیں رکھا جاتا روزہ، بھائی ہم کیوں بھوکے مرے، ہمارے جو ہے ڈبے میں آٹا ہے، جن کے نہیں ہے تو وہ فاقہ کرے۔ معاذ اللہ اس کو فاقہ کہتے ہیں۔ بعض ذرا سی بیماری کی وجہ سے، بھائی شوگر ہے، بھوک لگ رہی ہے، پیاس لگ رہی ہے، تو ہم سے روزہ نہیں رکھا جاتا۔ تو میرے یوزروں، یوٹیوب پہ سننے والوں، بہن بھائیوں، روزے کا نام یہی ہے کہ بھوک اور پیاس لگنا، یعنی بھوک پیاس نہیں لگے تو پھر کاہے کا روزہ؟ روزہ اسی لیے ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے بندہ صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہے اور وہ برداشت کرے اور عبادت کر کر اجر و ثواب کمائے۔ تو روزے میں تو لگے گی بھوک پیاس، اور اللہ والے لوگوں کو نہیں لگتی، جو سارے دن چڑھتے رہتے ہیں، جانوروں کی طرح کھاتے رہتے ہیں، کھاؤ کھاؤ، بس کھاؤں اور بس یہ دنیا میں آؤں اور کھاؤں، ان کا یہی منصب ہوتا ہے، یہی نعرہ ہوتا ہے، ان کو تو بھوک لگے گی۔ روزہ بھلے اب آپ کو بھوک لگے، پیاس لگے، چکر آئے، گھبراہٹ ہو، گرمی لگے، ہر حال میں آپ کو روزہ رکھنا ہے۔ ہاں، بعض ایسے ہوتے ہیں جو مشقت والے کام ہوتے ہیں تو انسان کو چکر آتے ہیں، جیسے کہ نان بھائی روٹی پکانے والا ہے، پتھر توڑنے والا مزدور ہے، اوپر سامان پہنچانے والا ہے، کلی ہے۔ اس طرح کے جو محنت والے کام ہیں نا، تو ہماری شریعت میں آسانی ہے۔ اس میں حکم دیا ہے کہ بھئی دوپہر تک کرے کام، اور گھر پہ دوپہر پہ آ کے آرام کرے، یا پھر رات میں کرے روزہ کھول کر، لیکن روزہ پورا رکھے۔ ہر ایک کو کیٹیگری بتا دی گئی ہے، آسانی بھی دی گئی ہے، لیکن ماہ رمضان کا پورا روزہ رکھنے کی جو ہے ہمیں حکم ہے۔ اور کس کا حکم؟ کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم ہے، اور قرآن مجید میں ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ کھاؤ پیو پھو پھٹنے تک اور روزے کو پورا کرو۔ سورہ بقرہ کھول لیں، اللہ تعالیٰ اس میں حکم دے رہا ہے کھانے پینے کا۔ صبح کی سفیدی
آئے اس رات کی سیاہ ڈورے سے اس کو مشابت دی ہے، سیاہ ڈورے اور صبح کی سفیدی سے۔ تو آپ دیکھیں، آرشیو کھول لیں، سورہ بقرہ میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ بھئی روزے کو پورا رکھو۔ ہمیں چاہیے ہر حالت میں روزہ رکھیں۔ کسی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، کوئی سفر کی وجہ سے، کوئی مسافر ہے، اس وجہ سے اگر ہم نے روزہ چھوڑ دیا تو بعد میں قضا رکھنا لازم ہے۔ اور عورتوں کو مخصوص ایام آ گئے، حیض و نفاس آ گیا، ان کو ماہ رمضان گزرنے کے بعد ان روزوں کی قضا رکھنی ضروری ہے۔ اور ہمیں ہر حال میں روزے کو پورا رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں ماہ رمضان میں خوب روزے رکھنے کی، تمام کے تمام یہ روزے رکھنے کی سعادت عطا فرما۔ یا اللہ تو ہی ہمیں ہمت دے، توفیق دے، سعادت دے کہ ہم تیری بارگاہ میں تیری رضا کے لیے پورے ماہ کے روزے رکھ سکیں۔ آمین آمین بجاہ نبی الامین وما علینا الا البلاغ المبین۔